ٹیکنالوجی کی دنیا کی سب سے بڑے راز کی آئیڈینٹی ہے ستوشی ناکاموٹو، جو ایک کمپیوٹر پروگرامر تھا۔ ہی واز دا فاؤنڈر آف ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن۔ یہ اس لیے بھی ایکسپلین کرنے میں مشکل ہے کیونکہ ستوشی ناکاموٹو ایک فرضی نام ہے، یا تو یہ ایک شخص کا نام ہے یا تو کسی گروپ کا نام ہو سکتا ہے، مگر بٹ کوائن کے 15 سال کے وجود کے بعد بھی کوئی یہ نہیں جان سکا کہ حقیقت میں ستوشی ناکاموٹو ہے کون۔ اگر یہ راز دنیا کے سامنے ایکسپلور ہو جائے تو اس شخص کی آئیڈینٹی ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا پر کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ جمال ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سال 2008 میں ستوشی ناکاموٹو نے ایک 9 پیج وائٹ پیپر PDF شائع کیا، جس میں اس نے بٹ کوائن کو ایکسپلین کیا تھا کہ بٹ کوائن ایک پیئر ٹو پیئر الیکٹرونک کیش سسٹم ہے۔ اس پارٹیکولر ڈاکومنٹ نے سجیسٹ کیا جو ہمارا کرنٹ بینکنگ سسٹم ہے اس کو کیسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے بٹ کوائن کرنسی کے تھرو۔ اس وقت بٹ کوائن ایک پروفر آئیڈیا تھا، مگر سال 2009 میں ناکاموٹو نے اس آئیڈیا کو ریالٹی میں لانے کی کوشش کی اور پہلی بار کرپٹو کرنسی کا سافٹ ویئر جاری کیا۔ ناکاموٹو بٹ کوائن کے ابتدائی سالوں میں بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے۔ ای میل کے ذریعے وہ دوسرے پروگرامر اور کوڈر کے ساتھ پروگرام کو بہتر بنانے میں مصروف تھے، اور 2 سال بعد سال 2011 میں ناکاموٹو اچانک غائب ہوا۔ نہ کوئی فارم پوسٹ، نہ کوئی ای میل۔ ان سالوں میں کسی نے بھی ناکاموٹو سے پرسنلی ملاقات نہیں کی، یہاں تک کہ کلوز کولیبریٹر بھی ان سے ملاقات کرنے میں پیچھے رہے۔ مگر بات یہ ہے ستوشی ناکاموٹو جو بھی تھا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ناکاموٹو کے پاس 1 ملین بٹ کوائن آج تک موجود ہے، جن کی مالیت سال 2024 میں قریب 20 بلین USDT بنتا ہے۔ ابھی آپ اس رقم کو پاکستانی یا انڈین روپیز میں کنورٹ کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ابھی آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ضرور آئے گا کہ ناکاموٹو نے یوں اچانک غائب ہونا کیوں چاہا۔ یہاں پر 2 مختلف تھیوریز پیش کی گئی۔ ایک ہائپوتھیسس یہ کہتا ہے کہ ستوشی یہ چاہتے تھے کہ بٹ کوائن ان سے الگ ہو کر خود اپنی پہچان بنا لے، اور دوسرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ستوشی نے بٹ کوائن کی بڑھتی ہوئی کامیابی دیکھی اور اپنی پرائیویسی کو مینٹین کرنا چاہا اور خود کو منظر عام سے غائب کر دیا۔ کرپٹو کرنسی پروفیسر میتھ گرین جو جانز ہاپکنز یونیورسٹی سے ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ستوشی ناکاموٹو نے بٹ کوائن کی کامیابی دیکھی تو انہوں نے اپنی شناخت کو محفوظ رکھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ پروف کے طور پر وہ ڈورین ناکاموٹو کی کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ڈورین ناکاموٹو ایک امریکن شخص تھا جنہیں سال 2014 میں غلطی سے بٹ کوائن کے کریٹرز کے طور پر شناخت کیا گیا تھا۔ کئی سال پہلے ایک نیوز ویک نامی ٹی وی نے ڈورین ناکاموٹو کو بٹ کوائن کا کریٹر قرار دیا، حالانکہ وہ نہیں تھے، اور رپورٹرز ان کے گھر تک جا پہنچے اور ان کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اس انٹرویو میں ڈورین نے کہا، میرا بٹ کوائن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ میرے نام کا استعمال ٹیمپریری طور پر کیا گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ گرین کہتے ہیں، اگر آپ کا بھی بٹ کوائن کے کریٹر کے طور پر شناخت ہو جائے تو آپ کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کریڈٹ حاصل کرنے کی عادت ہوتی ہے، جیسا کہ سال 2016 میں ایک کریج اسٹیون رائٹ نامی شخص نے ان فرنٹ آف کیمرہ یہ بات کہہ ڈالی کہ وہ بٹ کوائن کا کریٹر ہے، اور لوگوں کو تھوڑا بہت ان کے باتوں پر یقین بھی آنے لگا کیونکہ وہ آسٹریلین کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے۔ لیکن سیکیورٹی ریسرچر ڈین کیمنسکی نے اسٹیون رائٹ کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا۔ کیمنسکی یہ کہتے ہیں کہ رائٹ نے یہ دعویٰ اس لیے کیا تھا کہ وہ کانفرنس میں بات کر سکے اور اپنے لیے سپورٹ حاصل کر سکے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ستوشی ناکاموٹو نک سبو بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک امریکن کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے، مگر اس کا بھی آج تک کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ لوگ آخر کیوں ستوشی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا جواب منی اور پولیٹکس میں ہے۔ بٹ کوائن کی ٹوٹل سپلائی 21 ملین کوائن پر مشتمل ہے، اور اس میں 1 ملین بٹ کوائن ناکاموٹو کے پاس ہے، جو تقریباً ٹوٹل کرپٹو کرنسی کا 5% بنتا ہے۔ اگر ناکاموٹو اچانک یہ بٹ کوائن مارکیٹ میں ڈال دے تو اس کی قیمت بہت نیچے جا سکتی ہے، مگر کچھ ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے اس کا اتنا اثر کرپٹو کرنسی پر نہیں پڑے گا، کیونکہ بٹ کوائن کی ویلیو لوگوں کی ٹرسٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ناکاموٹو کا پردے میں رہنا ممکنہ طور پر کرپٹو دنیا کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں یہ راز ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اور یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید
امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. امید ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.